بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين ثم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین. ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم جو ہے سب سے ریلیٹڈ جو ٹرمینالوجیز ہیں ان کا مطالعہ کریں گے. لاسٹ کلاس کے اندر ہم نے الحمدللہ لاسٹ کلاس تک ہم نے جو بگ فیملیز تھی وہ 8 کی 8 جو ہمیں اپنے فنڈامنٹل آف سرف کے اندر کور کرنی تھی وہ ہم کور کر چکے. اب یہ ٹرمینالوجیز کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں, اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو ہماری سکس اسمال فیملیز جو ہیں ان کا مطالعہ ہم کمپلیٹ کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہو گیا؟ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ روٹ لیٹرس. ٹھیک ہو گیا؟ تو جو ابھی ہم نے بگ فیملیز کی پڑھی تو اس کے اندر کچھ روٹ لیٹرس آئے. تو روٹ لیٹرس ہم روٹ لیٹرس کہے جا رہے تھے, لیکن عربی کتب جو ہوتی ہے یا عربی کتابیں ہوں گی ان کے اندر آپ کو کیا دیکھنے کو ملے گا؟ جزر. کیا؟ جزر. ٹھیک ہو گیا؟ تو روٹ لیٹرس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جزر. ٹھیک ہے, اور اس کو پراپر کرنے کے لیے اپنے الجزر بول رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو جزر کے ہو گئے ہمارے روٹ لیٹرس. اب یہ روٹ لیٹر کون سا پیٹرن اختیار کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ کس فیملی کی شیپ یہ اختیار کر رہا ہے, اس ورڈ پیٹرن کو ہم کیا کہیں گے؟ وزن. کیا کہیں گے؟ وزن. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے سمجھیے کہ جو جزر ہے یہ ہمارے کیا ہو گئے؟ کنٹینٹ. ٹھیک ہے, کنٹینٹ ہو گئے. اور جو وزن کیا ہو گیا؟ ہمارا کنٹینر ہو گیا. روٹ لیٹر تھے وہ اس کنٹینر کے اندر گئے تو پھر انہوں نے کیا شکل بنائی, تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ وزن کہیں گے. تو یہ ہے. اور آگے جب ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی جب ہم ریوائز کریں گے یہ جو صرف ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم واپس سورۃ الکہف کی 10 آیتوں کے اندر امپلائنٹ کرنا بھی سیکھیں گے. تو کس طرح سے جزر اور الوزن کس طرح سے ہم نے استعمال کرنا ہے تب میں آپ کو وہاں پر بتاؤں گا. ابھی صرف کیونکہ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن پھر بھی میں بتا دوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ جزر اور کیا ہے. الحمدللہ الذی انزل, وہاں پر ایک لفظ آ رہا ہے انزل. ٹھیک ہے, انزلہ کون سی فیملی سے ہے؟ اسلم فیملی سے. تو انزلہ کے لیے جب ہم کہیں گے کہ انزلہ کیا ہے, تو انزلہ کا جو جزر ہے وہ نون زے لام, نون زا لام. ٹھیک ہے, اور اس نے نون زا لام نے کیا کیا؟ ایک اسلم فیملی کے اندر گیا تو اس کو عربی زبان میں اس طرح سے لکھا ہوا ملتا ہے. پہلے تو اس کا وہ بتا دیں گے آپ کی اس کا نام کیا ہے, تو وہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی علی وزن اسلم یا افعل. ٹھیک ہے, فعل ماضی علی وزن افعل. ٹھیک ہو گیا, اس طرح سے آتا ہے. تو اس طرح سے وہ ہم اس کو اس طرح سے یوز کر لیں گے تب ہم سیکھیں گے. تو جزر آپ کو سمجھ میں آ گیا, وزن آپ کو سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے, جو ورڈ پیٹرن اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ورڈ پیٹرن کو ہی کھول کر ہم کس میں پڑھتے ہیں؟ فیملیز کے اندر پڑھتے ہیں. دو طرح کی فیملیز ہیں, بگ فیملیز اور اسمال فیملیز. تو جو بگ فیملیز ہیں ان کو کہا جاتا ہے المزید فی. المزید فی کیا؟ المزید فی. المزید. یہ ہماری جو ابھی بگ فیملیز ہم نے جو کر لیا ریممبر وہ یہ المزید فی. جی کتنی پڑھی ہے ہم نے؟ 7. 8 پڑھی ہیں. 8. 8. ایک اور ہے اس کو بعد میں کبھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ اتنے فریکوینٹلی قرآن کے اندر نہیں آتی ہے. جو فریکوینٹلی اکرنگ فیملیز ہیں قرآن کے اندر وہ ہیں المزید فی. تو بگ فیملیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ المزید فی. المزید فی. اور پھر یہ دیکھیں میں نے فیملیز کے آگے کیا لکھا ہے؟ ابواب. ٹھیک ہے, فیملیز کو عربی زبان کے اندر ابواب کہا جاتا ہے. سنگولر فیملی کو باب کہا جاتا ہے اور پلورل کو ابواب کہا جاتا ہے. تو المزید فی ابواب, اگر ہمیں 8 فیملیز کو کلیکٹیولی بولنا ہے تو کیا کہیں گے؟ بگ فیملیز کو المزید فی ابواب. ٹھیک ہو گیا. اور اسلم فیملی کے بارے میں بات کرنا ہے. اسلم باب اسلم, اس طرح سے اردو کے اندر جب آپ سیکھ رہے ہوں گے کسی سے یا جو اردو جاننے والے معلم ورب سکھاتے ہیں یا آپ ڈاکٹر اسرار صاحب کی سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ الفاظ جو آیا ہے باب اسلم سے آیا ہے, باب افعال سے آیا ہے, باب تفعیل سے آیا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. کسی اور ایک چیز اور میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چل جاؤں, بعد میں اس کو اور اچھی طریقے سے ہم سمجھیں گے. کسی بھی فیملی کو کسی بھی کوئی جیسے انزلہ ہے, اب مجھے بتانا ہے کہ انزلہ کس فیملی سے آیا, تم نے کیا کہوں گا؟ اسلم سے آیا ہے.
ٹھیک ہو گیا. لیکن آپ کو میں نے شروعات میں ایک بات یہ بتائی تھی کہ اسلمہ، یہ اسلمہ علمہ ہم یاد کر رہے ہیں، یہ سیمپل ورڈ ہے. اصلی کے جو لغت کی کتابیں ہیں ان کے اندر سیمپل ورڈ کے شکل میں کیا چلتا ہے، فا عین لام لگا دو تو کیا کہا جائے گا، انزلہ کس فیملی سے ہے، افعلہ فیملی سے. تو دو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کسی فیملی کو بتانے کے لیے، کہ فیملی کا نومنکلیچر کرنے کے لیے. یا تو آپ فعل ماضی بتا دو اس فیملی کا، یا پھر اسم مصدر بتا دو. تو انزلہ کے بارے میں اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ جو انزلہ ہے یہ باب افعلہ سے آیا ہے یا باب افعال سے آیا ہے. آپ ڈاکٹر سعد صاحب کی جو لیکچر سنتے ہوں گے تو وہ زیادہ تر فعل ماضی کا ذکر نہیں کر کے جو اسم مصدر ہے اس سے کرتے ہیں. یہ مجاہدتاً یہ باب تفاعل سے آیا ہے، سوری باب مفاعلہ سے آیا ہے. اس طرح سے وہ آپ نے سنا ہوگا ان کی زبان. اس طرح سے چیزیں چلتی رہتی ہیں. جیسے ابھی کل جو ہم نے اسٹڈی کری تھی اجتماعی مطالعہ قرآن کے اندر قسط، تو جو قسط ہے وہ اسمال فیملیز سے آتا ہے. تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ثلاثی مجرد، جو ہماری اسمال فیملیز ہیں وہ ثلاثی مجرد سے آیا ہے. اور یہی باب افعال یا باب افعلہ سے اقصا بنتا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں حق ادا کرنا یا پورا پورا انصاف کر لینا. تو اس طرح سے یہ چیز ہمیں دھیان رکھنی ہے کہ اب ہے نا آپ کو ڈاکٹر صاحب کو جو چیزیں استعمال کرتے ہیں یا دوسرے قرآن کے مفسرین کہ یہ اس روٹ اس کے مادہ یہ ہے، اس کا روٹ لیٹر یہ ہے، اس سے یہ بنا ہے، یہ اس باب سے آیا ہے. تو اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ جو باب کہہ رہے ہوتے ہیں وہ باب سے مطلب یہ فیملیز ہوتی ہے کہ کس فیملی سے آیا ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے ایڈوانس کورس کے اندر ہر فیملی کی کیا سگنیفیکینس ہے، معنیوں کے اندر یہ کیا اسپیشل فلیور ایڈ کرتی ہے، یہ تب ہم سیکھیں. تو ہے جو بگ فیملیز ان کو کیا کہا جاتا ہے، المزید فی. ٹھیک ہو گیا. اور یہ الحمدللہ ہم نے کر لی. اس کے علاوہ جو اسمال فیملیز ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے، ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد ابواب. ٹھیک ہو گیا. اور یہ ثلاثی سے مطلب کیا ہے، ثلث کے معنی ہوتے ہیں 3 کے. تو یہ جو اسمال فیملیز اور بگ فیملیز ہے آپ ان کے اندر یہی دیکھیں گے کہ ان کے جو روٹ لیٹرز ہیں وہ ہمیشہ کتنے رہیں گے، 3 رہیں گے. اور ثلاثی مجرد کے اندر تو لفظ بھی 3 ہی آ رہے ہوں گے، زیادہ ایڈیشن اس کے اندر نہیں ہوتے ہیں. المزید فی، مزید فی کے آپ مزید اضافہ کر دیجیے، آپ اور اضافہ کر دیجیے. ان 3 روٹ لیٹرز کے سے جو لفظ بن رہا تھا اس کے ساتھ ہی کچھ ایکسٹرا لیٹر جو ہیں وہ ایڈ ہو گئے یا ایکسٹرا حرکات ایڈ ہو گئی. تو کس پیٹرن کس گروپ میں چلا گیا، المزید فی میں. اور اگر یہ سمپل سے بنے ہوئے ہیں اپنی فارم کے اندر 3 روٹ لیٹر تو کس کے اندر رہیں گے، ثلاثی مجرد کے اندر. المزید فی اور ثلاثی مجرد کے اندر بہت فرق ہے. فرق یہ کہ المزید فی کے اندر جو ہم نے ہر فیملی یاد کری نا، یہ ہمیشہ اسی پیٹرن کے اندر آئے گی، کبھی بھی ان کا پیٹرن چینج نہیں ہوگا. جو اسم مصدر بن رہا تھا اسلامہ فیملی سے اسلامن، تو کوئی سا بھی ورڈ اس فیملی کے اندر جائے تو اس سے اسم مصدر کیا بنے گا، اسلامن ہی بنے گا. لیکن ثلاثی مجرد کے اندر ایسا نہیں ہے. آپ کو ایک سے زیادہ مصدر مل سکتے ہیں اور الگ الگ روٹ لیٹر کے حساب سے الگ الگ اسپیلنگ والے مصدر ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ کیسے پتہ چلے گا بھائی، المزید فی کو تو ہم یہ جو ہم نے سارے چارٹ یاد کر رہے ہیں اس سے پہچان سکتے ہیں. لیکن ثلاثی مجرد کا اسم مصدر کیسے پہچانے بھائی، ان کا تو کوئی ٹپیکل پیٹرن ہے ہی نہیں، یہ تو چینج ہوتے رہتے ہیں. تو پھر ڈکشنریز کے اندر جا کر ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس فیملی سے آیا ہے، کس فیملی سے نہیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ 2 فیملیز ہو گئی، مطلب فیملیز کے اندر 2 بڑی ہیڈنگز ہو گئی، ثلاثی مجرد، المزید فی. المزید فی ہم کر چکے، ثلاثی مجرد اب ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ. پھر لاسٹ کے اندر یہ ایک ہیڈنگ بچتی ہے فیملی ممبر. میں بار بار آپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ فیملی بتا دو. اب یہ جو ورڈ ہے انزلہ، یہ کون سا فیملی ممبر ہے؟ تو آپ کیا کہتے تھے، فعل ماضی ہے. تو وہ جو فیملی ممبر کے لیے عربی زبان کے اندر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے، سیغہ. کس سیغے سے یہ ورڈ آیا ہے؟ اور سیغے سے مطلب آپ کو جو 10 آپ کو یاد کرائے ہم نے، ہر فیملی کے 10 ممبر ہوتے ہیں تو وہ سارے کیا ہیں، سیغے ہیں. تو سیغہ فعل ماضی، سیغہ فعل مضارع، سیغہ اسم مصدر، سیغہ اسم فاعل اور سو. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بیسک اور فنڈامنٹل ٹرمینالوجیز ہیں صرف کے متعلق، یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ 2 ٹرمینالوجی اور ہوتی ہیں کہ صرف کے اعتبار سے جو بھی لفظ ہوتے ہیں وہ ایک تو ہے نا کیا نام سے مشتق ہوتے ہیں یا جامد ہوتے ہیں. جامد مشتق کی کیا بحث ہے کہ جب ہم ایڈوانس کورس ہمارا شروع کریں گے جامد اور مشتق کی بات اس کے اندر کریں گے. ابھی صرف ریڈ شیل کے اندر سمجھ لیجیے، جامد وہ لفظ رہتا ہے جس کا کوئی دوسرے ورڈ سے اوریجن نہیں ہوتا، وہ خود ہی اپنا ورڈ فورم کرتا ہے. مشتق یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کسی دوسرے ورڈ سے ڈرائیو ہوتا ہے.
तो ये वाली बात है, अभी क्या है क्या नहीं है इसको हम बाद में इंशाअल्लाह ताला डिटेल के अंदर करेंगे। तो सर्फ के एतबार से जो लफ्ज़ हैं वो दो कैटेगरी के हो गए, ठीक है, जामिद और मुश्तक, ठीक है। मुश्तक वो जो कि डिराइव्ड है किसी दूसरे रूट लेटर से, जामिद वो जिसका कोई लेटर नहीं है, कोई रूट लेटर नहीं है, वो जैसा है वैसा ही है, उसका कोई ओरिजिन कहीं से अपन को नहीं मिलता, ठीक हो गया। फिर उसके बाद दो टर्मिनोलॉजीज जो हमें पता होनी चाहिए सर्फ के अंदर, रूट लेटर और क्या नाम से वर्ड पैटर्न। रूट लेटर को अरबी में कहते हैं अल-जिज़्र और वर्ड पैटर्न को कहते हैं हम अल-वज़न, ठीक है। जिज़्र ये मान लीजिए कि किसी भी लफ्ज़ का जो मेन कंटेंट है वो जिज़्र है, उसके रूट लेटर्स, और वो रूट लेटर किस फॉर्म के अंदर आ रहे हैं, क्या फॉर्म बना रहे हैं, वो हमारा वज़न कहलाएगा, ठीक है। और जो ये वज़न जो आते हैं ये कोई ना कोई फैमिलीज़ के अंदर जाते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमनली कुरान के अंदर 3 रूट लेटर के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, तो इसलिए हमने ये 3 रूट लेटर से जो चीज़ें बनती है वो हमारे सुलासी मुजर्रद और अल-मज़ीद की अफ़ा, ठीक है। सुलासी मुजर्रद जो है इसके अंदर 3 रूट लेटर रहेंगे और इसके अंदर टोटल कितनी फैमिलीज़ हैं, 6 फैमिलीज़ हैं, ठीक है। फिर अल-मज़ीद फी, इसके अंदर भी रूट लेटर 3 रहते हैं, लेकिन कुछ पैटर्न चेंज होता रहता है, तो वज़न जो है वो चेंज होता है। और इसके अंदर हमने कितनी फैमिलीज़ पढ़ी हैं अभी, बाकी फैमिलीज़ को अब्बाब कहा जाता है, सिंगुलर कह रहे हैं तो बाब कह दिया जाएगा, और हर फैमिली मेंबर को अरबी ज़बान के अंदर सी का काम सीखना है, ठीक हो गया। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जिसका तारुफ आपसे आज कराना है। अब हम जो है हमारी जो सुलासी मुजर्रद फैमिलीज़ हैं उनकी बराह रास्त इख्तियार करने जा रहे हैं। पोज कर दो।